بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوس کی اہمیت متعدد پہلوؤں سے ہے۔ آدمی کی چھوٹی بڑی ضرورتیں وہاں سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس پر کوئی افتاد پڑے تو پڑوسی مدد کرتے ہیں۔ ان کی صحبت اس کے غم غلط کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ان کے ساتھ خوش طبعی کے کچھ وقت گزار کر وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ جن اوقات میں وہ گھر سے باہر رہتا ہے ان میں اسے پورا اطمینان رہتا ہے کہ وہ لوگ اس کے گھر، مال و اسباب اور بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ ان وجوہ سے تمام مذاہب میں پڑوس کو اہمیت دی گئی ہے اور پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات مثالی ہیں۔ اس میں پڑوسیوں کا بلند مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھے پڑوس کو اللہ کی نعمت کہا گیا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ انہیں کسی طرح کی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے اور ان کے حقوق تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اتنی تفصیل دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی۔ قرآن مجید ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں تمام انسان ایک دوسرے سے بھلائی کے ساتھ پیش آئیں اور باہم محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس ضمن میں اس نے حسن سلوک کے مستحق جن لوگوں کی صراحت کی ہے ان میں خاص طور سے پڑوسی قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پڑوسی رشتہ دار، اجنبی ہمسایہ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھلا برتاؤ کرو، مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اس آیت میں 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 الجار ذی القربہ یعنی قریب کا پڑوسی۔ اس سے بہت سے مفسرین مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، اکرمہ، ضحاک، قتادہ اور ابن زید رحمہم اللہ نے رشتہ دار پڑوسی مراد لیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مسلمان پڑوسی مراد ہے۔ نمبر 2 الجار الجنب یعنی دور کا پڑوسی۔ اس سے غیر رشتہ دار پڑوسی مراد لیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔ نمبر 3 الصاحب بالجنب یعنی پہلو کا پڑوسی۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کا کہیں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو جائے۔ علامہ ابن جریر طبری نے 2 اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک یہ کہ الجار ذی القربہ سے مراد رشتہ دار پڑوسی ہے اور الجار الجنب سے غیر رشتہ دار پڑوسی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الجار ذی القربہ سے مراد مسلمان پڑوسی اور الجار الجنب سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہے۔ پھر لکھا ہے
اقتباس: زیادہ صحیح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ الجار الجنب سے مراد اجنبی اور دور کا پڑوسی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا مشرک، یہودی ہو یا عیسائی، اس لیے کہ الجار ذی القربہ سے مراد رشتہ دار پڑوسی ہے۔ اس بنا پر ضروری ہوا کہ الجار الجنب سے مراد دور کا پڑوسی ہو جس سے کوئی رشتہ نہ ہو، تاکہ حسن سلوک کے حکم میں تمام طرح کے پڑوسی شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔